بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیول 5 کے لیسن نمبر 12 پہ انشاءاللہ کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 126 ہمارے زیر مطالعہ ہوں گی۔ اس میں جو مضامین آئے ہیں وہ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا، مقام ابراہیم کا تعین کیا گیا، اور حضرت ابراہیم السلام نے مکہ میں امن اور رزق کے لیے دعا کی۔ تو یہ انشاءاللہ آج کی نشست میں یہ موضوعات ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے معاذ بھائی بھی کہہ رہے تھے، ہمارے سامنے ہے کہ الحمدللہ ہم نے لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4 اور لیول 5 پہ ہیں، اور اس میں ہم نے لیول 1 میں تو اپنی نماز سیکھی تھی، لیول 2، لیول 3، لیول 4 میں ہم نے جو بنی اسرائیل کے بارے میں، اور آخری میں بھی ہم نے جو ہے 17ویں صفحے تک جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اسباق تھے، اور ٹوٹل جو ہے ہمارے 50 اسباق بنی اسرائیل کے بارے میں تھے۔ اس کے بعد 18ویں صفحے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات شروع ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے کہ سب سے پہلے جو پچھلی ہماری تھی آیت نمبر 24 جو تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ اس سے پہلے یہودی اور نصارہ راضی نہ ہوں گے، بنی اسرائیل کو دوبارہ پھر جو ہے اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں۔ اور آج انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ بیت اللہ اور شہر مکہ کے بارے میں ہوگی، اور جیسے موضوعات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کریں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ابراہیم کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ، راضی، بنی اسرائیل، ابراہیم اور بیت اللہ۔ ہم اس کا تعارف لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کعبہ کی تعمیر عمل میں آئی اور توحید کے مرکز کے طور پر مکہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جیسے مضامین میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس میں جو اسباق ہیں جو ان دو آیات میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک رکھیں، اور پھر مقام ابراہیم کا تعین کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں امن اور رزق کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو رزق دے گا، چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، مگر کافروں کو آخرت میں سزا ملے گی۔ تو یہ مضامین ہیں جن آیات مبارکہ میں آئے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں یہ ڈیٹا کہ مثلاً کتنے نئے الفاظ ہیں، تو اس میں کیونکہ پورا ایک نیا مضمون شروع ہوا ہے تو ہمیں زیادہ الفاظ ملتے ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے کے لیے۔ پہلی سطر، دوسری سطر میں 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، اور پھر آخر میں 2 ہیں، اور سیکنڈ لاسٹ میں جو ہے 0 ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ خاص طور پہ میں خود جب مطالعہ قرآن پاک تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو جو ہم نے گرامر وغیرہ پڑھی ہے، چیزیں پڑھی ہیں، تو ان کو کوریلیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس حرف جر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ زیر آ رہی ہے، اور جر کی وجہ تو کئی چیزیں جو ہے نا وہ جیسے شروع میں اگر لما آ رہا ہے تو لن آ رہا ہے تو اس کی کیا چینجز آ رہی ہیں، تو وہ چیزیں اب نظر آنی شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ جو اس نالج کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی سیکھنے کی۔ تو اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں آیات مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور تم بناؤ مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے اس جالنا واو، اور اس جب جالنا ہم نے بنایا، نون جو ہے وہ ضمیر ہے تو اس کو ایسے جالنا ہم نے بنایا، اور جالنا بیت جو ہے وہ یہاں پہ خانہ کعبہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کو اور حضرت اسماعیل السلام کو حکم دیا تھا اس کی تعمیر کا۔ تو یہ ہے کہ اس جالنا بیت، اور ہم نے جب بنایا کہ کس مقصد سے بنایا وہ آگے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ مسابت للناس، مسابت للناس کی جو ڈیٹیل میں ملتی ہے، یہ مسابت بار بار لوٹنے کی جگہ، ایسی جگہ جہاں پہ لوگ پلٹ کے واپس آئے، مسابہ ہوگی۔ اس کا مادہ صوب سے ہے جس کے معنی اصلی حالت کی طرف لوٹنا ہے، یعنی جب کسی کام کی اصلی غرض کی طرف لوٹنا ہو تو اس کو مسابہ کہیں گے۔ مسابہ کا معنی ہوگا وہ مقام جس کی طرف انسان بار بار رجوع کرے اور پھر اس کا جی نہ بھرے، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف بار بار انسان رجوع کرتا ہے۔ امن، اور امن کی جگہ، اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل آگے آئیں گی۔ وَاتَّخَذُوا، اور تم بنا لو،
من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی یعنی کہ نماز کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ۔ اس میں یہ ہمارے سامنے بیت اللہ کا جو ہے وہ پورا ہے پکچر ہے، اور اس میں مقام ابراہیم میں واضح ہے یہ مقام ابراہیم، یہ میں اس مقام ابراہیم میں جو اس کو مصلی کی جگہ بنائی گئی ہے، اور آگے جو ہے اس میں دو یہ پتھر لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو وہ پتھر ہیں جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ پوری جب مقام ابراہیم کی تفصیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو انسانیت کا مرکز اور امن کی جگہ بنایا، یہ جو ہمارے سامنے آیت مبارکہ آ رہی ہے، یعنی ہر سال لوگوں کا بیت اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوگوں کا بیت اللہ کے حج کو جانا اور ثواب پانا، بیت اللہ سے واپس آنے والے شخص کے دل میں اسی طرح واپس جانے کی امید کا موزن ہونا، یعنی دوبارہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ دوبارہ میں جاؤں، اس کا جی بھرتا نہیں ہے، تو یہ مساوات الناس، بار بار اس کی طرف رجوع کرنے والا وامنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح کرا دیا گیا، آپ کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا اور مکہ پر اپنے رسول اور اہل ایمان کو غالب کر دیا، میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، اب یہ قیامت تک کے لیے جرم ہوگا، یعنی کہ حلال نہیں ہوگا، اس میں کوئی یہ امن میں ہوگا، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، نہ اس کے شکار کو بگایا جائے گا، نہ یہاں پڑی ہوئی کوئی چیز کس کے لیے حلال ہوگی سوائے اس کے جو شخص اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دے۔ تو یہ اس کی جو وہ تھی کنڈیشنز تھی، ہم نے اس میں تفاصیر دیکھیں تو اس میں اور بھی ہمیں ڈیٹیلز میں ملتی ہیں۔ آگے جو آیت مبارکہ ہے واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ پاک رکھیے میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ میں دوبارہ واپس جاؤں گا ایک دفعہ، اور ہم اس کو جب وہ ریوائز کر دیں گے، ریپیٹ کر لیں گے ان آیات مبارکہ کو۔ تو ناصر بھائی میرے ساتھ آپ ریپیٹ کریں گے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو، اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم ومصلی، اور تم بناؤ مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ۔ جو جملے ریپیٹ پہلی دفعہ ہیں ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم ومصلی، مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ۔ آگے اس آیت کے حصے پہ آتے ہیں، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ وہ پاک رکھیں میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس میں جو ہمیں ترجمہ ملے گا واحدنا، اور ہم نے حکم دیا، واحدنا، اور ہم نے حکم دیا، یعنی کسی پر ذمہ داری ڈالنا یا اس کو کسی شرط کا پابند بنانا۔ تو عہدنا ہوگا کہ ہم نے اس سے عہد لیا یا ہم نے حکم دیا، الا ابراہیم، ابراہیم کو، و اسماعیل، اور اسماعیل، یعنی کہ ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے یہ عہد لیا، ان کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ان کے طاہرہ، کہ وہ پاک رکھیں، بیتیا، میرا گھر، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک تو گھر کی پاکیزگی کی بات ہوئی، اور پھر طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ان کے لیے کہا گیا کہ اس گھر کو جو ہے وہ پاک رکھا جائے۔ اس میں جو طاہرہ ہے، اس کا مطلب کہ جب بیت اللہ کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے، تو اس طرح دنیا میں بنائی جانے والی ہر مسجد اس کے حکم کے تحت آ جاتی ہے،
اور مسجد کے ارد گرد بسنے والوں کا فرض بنتا ہے کہ اس بات کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ جو بھی مساجد ہیں وہ جو ہے وہ مقام ہے جہاں پہ کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس کا رخ بھی وہی ہوتا ہے جو کہ بیت اللہ کے رخ پہ، مقام ابراہیم کے رخ پہ جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ دنیا میں بیت اللہ تو ایک جگہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں جو مساجد ہیں جس میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ طواف اعتکاف اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جسم، آدمی کے کپڑے، آدمی کے گرد و پیش اور ماحول ہر طرح کی گندگی سے پاک اور صاف ہو، یعنی کہ نماز کے لیے جو ہے وہ جو کنڈیشنز ہیں، ایسے طواف کے لیے اعتکاف کے لیے کنڈیشنز ہیں کہ پاکیزگی ہو۔ اس لیے حکم دیا کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہونا چاہیے، یہ جائے کہ خانہ کعبہ میں وہاں تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی کہ عام مساجد میں بھی ناپاکی کی حالت میں انسان مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ناپاک کپڑے پہن کر نہ منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اس لیے سگریٹ، سگار، حقہ پی کر اللہ کے گھر میں جانے کی ممانعت کر دی گئی۔ اللہ کے گھروں اور مساجد میں کوئی ایسی گندگی نہیں ہونی چاہیے جس سے طبیعتیں کراہت کرتی ہوں، کیونکہ یہ تو دل جمی اور اللہ سے لو لگانے کی جگہ ہیں، یعنی اس میں جو ہے وہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ ایک تو یہ پارٹ ہے۔ دوسری بات ہے، دوسری چیز جس سے تطہیر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں لہو و لعب کے ہنگامے نہ ہو، آوازیں بلند نہ ہو، دنیا کی باتیں نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ سے لو لگانے میں مانع ہو، جس سے طبیعتوں کی یکسوئی میں خلل واقع ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کے گھر کو غیر اللہ کی بندگی عبادت سے محفوظ رکھا جائے، وہاں بت نہ ہو، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اللہ کی عبادت کی حقیقت کو نقصان پہنچتا ہو۔ تو یہ خاص طور پہ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، ایک تو اس کی صفائی ہے، دوسری جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کہ شور جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ یعنی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، جو بندہ عبادت کر رہا ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بات کر سکے۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا اس کو۔ واحدنا، اور ہم نے حکم دیا، وَأَعِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم و اسماعیل، الی ابراہیم و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طاہر بیتی للطائفین، ان طاہر البیت للطائفین، ان طاہر بیتی للطائفین، ان طاہر بیتی للطائفین، وہ پاک رکھیں میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، وہ پاک رکھے میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ واحدنا، اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طاہر بیتی للطائفین، کہ وہ پاک رکھیں میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود۔ اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آگے دوسری آیت مبارکہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب، اے میرے رب، بنا یہ شہر امن والا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کی پھلوں سے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو اس نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا، اور جو اس نے کفر کیا پس اس کو نفع دوں گا تھوڑا، پھر مجبور کروں گا اس کو طرف عذاب دوزخ کے اور بری جگہ لوٹنے والی۔ تو اس میں ہم جاتے ہیں، وَإِذْ، اور جب، قالا کہا، ابراہیم نے، ربی اپنے رب سے، جعلا بنا، ہاذا بلدن آمنا یہ شہر امن والا، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں کے ساتھ، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تو اس گھر کو امن والا گھر شہر بنا دے، اور دوسرا ان کو رزق دے پھلوں کے ساتھ۔
قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا فمتعہ قلیلا، اس کو بھی نفع دوں گا تھوڑا، ثم پھر استرہ الی عذاب النار، پھر مجبور کروں گا اس کو طرف دوزخ کے عذاب کے، وبئس المصیر، اور بڑی بری جگہ ہے لوٹنے کی یہ جو کفر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ منصب کا وعدہ صرف تمہاری اولاد کے صرف مومن صالحین لوگوں کے لیے ہے، اور ظالم اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ تو یہ پہلی پچھلی آیت میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا کرنے لگے تو سابقہ فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہیں صرف اپنی مومن اولاد کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا کہ انہیں بتایا کہ امامت ثالث چیز اور چیز ہے، اور رزق دینا دنیا میں دوسری چیز ہے۔ امامت صرف مومن صالحین کو ملے گی، مگر رزق دنیا میں مومن کافر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آتی ہے کہ اگر کسی کو رزق کی فراوانی دنیا میں فراوانی سا مل رہا ہے تو اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے، وہی اللہ کی طرف سے پیشوائی کا مستحق ہوگا۔ نہیں، اس میں رزق سب کے لیے ہے، لیکن پیشوائی صرف ان کے لیے ہے جو کہ صالح مومن اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے ایک بوند پانی نہ پلاتا۔ یعنی کہ اللہ کے سامنے جو اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ انسان ایک زندگی گزار لیتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ کیا چندلمی کی بات تھی، گزر گئی۔ تو لیکن یہ کہ جو اصل میں اعمال ہے، تو اور یہ جو قیمتی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیکی ہیں جو قیمتی ہیں، باقی اس کے دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہم مکہ مکرمہ کو اگر فوکس کرتے ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ مکہ میں نہ کوئی ہریالی ہے، نہ ہی تالاب ہے، نہ کوئی موسم خوشگوار ہے، یہ کالے پہاڑ اور وادیوں میں آباد شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تقریباً 4000 سال پہلے اپنا گھر بنوایا، اور آج تک دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ دنیا بھر کے ممالک سے حج کی نیت سے لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور اپنی زندگی کی بچت کردہ رقم اس شہر کے سفر میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ مثلا دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ بار بار آنا چاہتے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں کے ابن اسلام نے کھڑے ہوئے تھے، اور تاریخ میں موجودہ دوسری چیزوں میں اس کو موازنہ کیجیے تو غور کیجیے کہ دیگر مذاہب کی کتابیں بھی اصل صورت میں محفوظ نہیں ہیں، اور یہاں مقام کھڑے ہونے کی جگہ کا ذکر فرما رہا ہے جو آج تک محفوظ بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ اور وہیں پہ جو ہے وہ جو مصلی جب نماز حرم میں مطاف میں ادا کی جاتی ہے تو مصلی وہیں پہ بنایا جاتا ہے۔ روزانہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلسل عمرہ، طواف، نماز، ذکر و عبادات کرتے ہیں اللہ کے گھر میں۔ دوسرے معجزات میں زمزم معجزہ ہے جو ہزاروں سال سے بغیر کسی رکاوٹ کے نکلے والا زمزم کا پانی ہے جو کروڑوں انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، سب پی رہے ہیں، اس کے باوجود نکل رہا ہے، اور اس پانی کی خاص طبی اجزاء ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایسی وادی میں ہے جہاں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ تالاب ہے، نہ ندیاں ہیں، نہ قریب میں پانی کا کوئی ذریعہ موجود ہے۔ تو اس میں میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے رب سے بنا، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے رب سے بنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب بنا یہ شہر امن والا، اے میرے رب بنا یہ شہر امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، وارزق اہلہ من ثمرات، وارزق اہلہ من الثمرات، وارزق اہلہ من الثمرات، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھل کے ذریعے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قال اللہ اس نے فرمایا، قال اس نے فرمایا، ومن کفر فامتعہ قلیلا، ومن کفر فامتعوہ قلیلا، اور یعنی جس نے کفر کیا پس اس کو نفع دوں گا تھوڑا، اور جس نے کفر کیا پس اسے نفع دوں گا تھوڑا، ثم استرہ الی عذاب النار،
ثم اضطره إلى عذاب النار ثم اضطره الى عذاب النار ثم اضطره إلى عذاب النار پھر اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف پھر مجبور کروں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر وبئس المصیر وبئس المصیر وبئس المصیر اور بری لوٹنے کی جگہ اور بری لوٹنے کی جگہ جزاک اللہ خیر آگے ہم چلتے ہیں اور اس میں جو ہمارے سامنے رواں ترجمہ ان آیات کا اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے اور اجتماع کی جگہ امن کی جگہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ تو ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل السلام کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے دوسری آیت مبارکہ ہے اور ابراہیم السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو بنا امن والا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخر دن پر اس نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو بھی تھوڑا سا نفع دوں گا پھر اسے مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو اسباق آئے ہیں دعا اور پلان اس میں جو اسباق آئے ہیں وہ آلریڈی پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ ابراہیم السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک رکھیں مقابل ابراہیم کا تعین کیا گیا اور حضرت ابراہیم نے مکہ میں امن اور رزق کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دے گا چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں مگر کافروں کو آخرت میں سزا دے گا تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے لیے دعا کہ ہم دل سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ میں جو عمر کی سعادت سے نوازے اور خاص طور پہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے بھی ابھی پچھلے کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ حج اور عمرہ جو تھا وہ ایک مشکل کام بن گیا تھا اس کی اجازت کی ضرورت ہے ابھی بھی اجازت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے دوبارہ بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اور دوسرا کام یہ کہ ہم اللہ ہمیں اپنے علاقوں کے مسئلوں کی ہر ممکن خدمت کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پہ اگر ہم سعودی عرب میں لیتے ہیں تو اس میں تو ساری گورنمنٹ اسپانسرڈ سارا ارینجمنٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں آئیں یا ہندوستان میں تو وہاں یا دنیا میں دوسری جگہ پہ وہاں پہ نہیں ہوتا کمیٹیز ہوتی ہیں جو کہ اس کو کیئر کرتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں پھر یہ کہ دوسرا جو ہم پلان بنا وہ یہ کہ میں مسجد یا مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی خدمت کے لیے کچھ وقت صرف کروں گا تو یہ خدمت کئی طریقے سے ہو سکتی ہے یہ مسجد کو صفائی رکھنے سے بھی ہو سکتی ہے یہ مسجد میں جو ہے وہ انتظامات جو ہیں اس میں بھی ہو سکتی ہے یہ مسجد میں قرآن پاک کی تعلیمات کے انتظام کرنے سے بھی ہو سکتی ہے جس میں مسجد کی صفائی بھی ہوئی ہے اور مسجد میں آنے والے بچوں کی مدد وغیرہ تو آگے ہم چلیں گے اور ہم اس میں دیکھتے ہیں جو اسماء ہیں تو اسماء میں ہم نے دیکھا کہ اسماء میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتی ہے جمع بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک مقصر ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ ٹوٹی جمع ہوتی ہے اس کا مقصر کو ٹوٹی ایک سالم ہوتی ہے سالم کے لیے کلیہ ہے جس سے جمع بنتی ہے اور ہم نے لیول 3 کے اینڈ پہ یا لیول 4 میں وہ ڈیٹیلز میں ہم نے جمع وغیرہ پڑھی تھی وہاں پہ تو جو سالم میں جو مقصر ہوتی ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ورب اس کے بعد یوز ہوتا ہے تو وہ اس کے سنگولر فیمنن کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں تو آپ وہاں دیکھتے ہیں جس میں جو ہمارے سامنے اسماء ہے یہ عاقف میں رق کا سجود پہ رق کا یہ جمع ہے اس کی فائد جو ہے راقع ہے راقع رق کا رکوع کرنے والا سجود یہ ساجد سے ساجد اس کا واحد ہے سجود اس کی جمع ہے سجدہ کرنے والے ساجد سجدہ کرنے والا راقع رکوع کرنے والا اس کے بعد نار ہے اس کی جو جمع ہے وہ نیران ہے آگ اس کو کہتے ہیں تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا ناصر بھائی راقع رکوع رقع راقع رقع ساجد سجود ساجد سجود نار نیران نار نیران راقع رقع راقع رقع ساجد سجود ساجد سجود نار نیران نار نیران آگے جو افعال ہیں اور افعال میں بھی 3 قسمیں ہیں جو جن کو اسٹڈی کرتے ہیں ایک تو یہ کہ صحت مند افعال دوسرے جو ہے وہ کمزور افعال ہوتے سے اضافہ جو مزید فی جس کو ہم کہتے ہیں 3 کیٹیگریز میں ہیں تو جو صحت مند افعال میں اس میں فتح نصرہ ضربہ سمع اسٹینڈرڈ ہے اس کی طرز پہ سارے جو ورب آتے ہیں ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے جیسے ہم پہلے سب سے لیتے ہیں احدنا تو اس کا جو احدہ یعنی کہ اس نے عہد لیا احدہ اس نے عہد دیا تو اس کو ہم ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے احدہ یحدو احد احدہ یحدو احد
अहिदा यहदु एहद, अहिदा याहदु इहद, आहिद महूद अहद. आहिद महूद अहद. अगला जो लफ्ज़ है वो है आकिफीन. वह इसमें जो है ये नसरा के वजन पे है. अकफ़ा ये कुरान पाक में 9 दफ़ा आया. अकफ़ा याकुफु उकुफ, अकफा याकुफु उकुफ, अकफ़ा याकुफु उकुफ. अकफा याकुफु उकुफ, आकिफ मौकूफ उकूफ, आकिफ मकूफ उकूफ, आकिफ माकूफ उकूफ. आकिफ मकूफ उकूफ. इसमें अगला जो है वो कमज़ोर लेटर है. इसमें जो है वो आमन्ना, तो ये अमीना, अमीना 50 टाइम जो वो उसमें आया कुरान पाक में थे. आमीना, आमीना यामनु एमन, आमिना यामनु एमन, आमिन मामून अमन, आमिन मामून अम, आमिन मामून अमन. आमिन मामून अम. आगे ताफा, ये 12 दफ़ा कुरान पाक में है. काला के वजन पे है. ताफा यतूफु तुफ, ताफा यतूफु तुफ, ताइफ मतूफ तवाफ, ताइफ मतूफ तवाफ, ताफा यतूफु तुफ, ताफा यतूफु तुफ, ताइफ मतूफ तवाफ. ताइफ मतूफ तवाफ. अगला है कल्ला. कल्ला यानी कम होना. कल्ला किल्लत भी, जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, किल्लत को. कल्ला ये 72 टाइम्स आया है. कल्ला, कल्ला यकिल्लु किल्ला, कल्ला यकिल्लु किल्ला, कलील डैश कल, कलील डैश कल, कल्ला यकिल्लु किल्ला, कल्ला यकिल्लु किल्ला, कलील डैश कल. कलील डैश कल. आगे हम चलते हैं. आगे जब मजीद फी हैं तो उसमें अनतहरा, तहरा, तहरा, तहरा यह पाक करना. तहरा युतहिरु ताहिर, तहरा युतहिरु तहिर, तहरा युतहिरु ताहिर. तहरा युतहिरु तहिर, मुत्ताहिर मुत्ताहर ततहीर. मुत्तहिर मुत्तहर ततहीर. आगे जो लफ्ज़ है इसमें मत्ता यानी फ़ायदा उठाना. मत्ता युमित्तु मित्ता, मत्ता युमत्तिउ मत्ते, मत्ता युमत्तिउ मत्ते, मत्ता युमत्तिउ मत्ते, मुमत्ते मुमत्ता तमती, मुमत्ते मुमत्ता तमती, मुमत्ते मुमत्ता तमती. मुमत्ते मुमत्ता तमती. आगे जो इस्तर्रा, इस्तर्रा मजबूर होना. इस्तर्रा यस्तिर्रु इस्तरिर, इत्तर्रा यत्तर्रु इत्तरिर, इस्तर्रा यस्तिर्रु इस्तरिर. इत्तर्रा यत्तर्रु इत्तरिर. मुस्तर 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 इस्तरार, मुस्तर मुस्तर इत्तरार. जज़ाकल्लाह खैर. अब आगे हम आएंगे अपनी ग्रामर की तरफ. तो ग्रामर में जैसे आपको पता है कि हम जब वो इनको जोड़ियाँ ले रहे हैं और इसमें कुछ रिवीजन है और इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं. इसमें कुछ हम रिपीट करेंगे पिछला उसको इसके साथ मिला के. जो हमने 2 हिस्से हैं इसके, एक सर्फ है और दूसरा नाव है. सर्फ जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज से मुख्तलिफ जो है वो मादे से मुख्तलिफ अल्फाज बनाने हैं, और नाहव जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज से मुख्तलिफ जुमले बनाने जो हम बना रहे हैं. तो जुमले की जोड़ियाँ फिलर्दी बैतुल कबीर तालिका बैतुल बैतुल्लाह, उससे आगे फिर ये जुमले बनते हैं.
تو اس میں ہم نے 4 قسم کے جملے جو ہم نے سیکھے ہیں. ایک اسمیہ جملہ ہے اللہ غفور. دوسرا جب ان کے ساتھ پہلے ورڈ آتا ہے تو اس میں جو چینجز آتی ہیں تو وہ ہیں جب انا آئے گا تو ان اللہ غفور، تو اس کے بعد کان آئے گا تو کان اللہ غفوراً. تو اگر فعلیہ جملہ ہو گیا تو خلق اللہ الارض. تو یہ جو ہم رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، یہ جر کی حالت ہے. تو یہ جو ہے وہ اصل حالت جو ہے وہ یہ والی حالت ہے. اگر اثر پڑے تو یہ جو ہے وہ نصب کی حالت ہے. اگر اس کے پہلے جو ہے وہ حرف جر آئے تو یہ جر کی حالت ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں حرف جر ہے فی الارض، تو یہ ہماری جو ٹی پی آئی ہوگی فی الارض، ہم اس کو اس طریقے سے فی الارض. تو فی الارض جر کے ساتھ ہوگا، جہاں پہ بھی کوئی حرف جر آئے گا اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گا. دوسرا صفت ہے کہ جیسے کیسا گھر، تو اگر بیتن کبیر، تو اس میں بیتن کبیر جو صفہ ہے اس میں اگر یہ اس کی اصلی حالت ہے، اگر اس میں اثر پڑے گا تو بیتن کبیرن آئے گا. اگر اس سے پہلے اگر حرف جر آئے گا تو بیتن کبیرن، تو یہ اس کے مطابق چینجز ہوں گی. پھر یہ ایک اشارہ ہے کون سا، جیسے ذالک بیتن، کہ یہ وہ ذالک بیتو البیت، کیونکہ اس میں جب کسی کے ساتھ اشارہ کر دیں گے تو معرفہ بن جائے گا تو اس کے نیچے پہلے ال آ جائے گا. ذالکہ چینج نہیں ہوگا، اشارہ ذالکہ ہاذا تلکا یہ چینج نہیں ہوں گے، اور یہ چینج آئے گی وہ بیتو پہ آئے گی، وہ بیتو بیتا بیتی، تو یہ اس پہ چینج آئے گی. انشاءاللہ آگے ہم اس کو دیکھیں گے. ایسے بیت اللہ تو ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کس کا، یعنی تعلق ہے اللہ کا گھر، اس میں ہوگا بیت اللہ اللہ کا گھر. تو یہ میں آپ کے سامنے بیت کبیر جو کہ ہاذا بیت کبیر را زید بیتن کبیر، یہ نصب کی حالت آ گئی. تو زید فی بیتن کبیر، فی جو ہے یہ حرف جر آیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ چینجز یہ آئیں کہ جو زیر آگے بیتن کبیر. تو ایسے ذالکہ بیتہ ذالکہ بیتو، تو یہ اصلی حالت ہوگی، یا تو نصب کی اس کے نصب کی حالت ہوگی جو را زیدن ذالکہ بیت. ذالکہ چینج نہیں ہو رہا، بیتا اس نے گھر کو دیکھا، تو یہ آبجیکٹیو حالت اس کو کہیں گے. پھر زیدن فی ذالکہ بیتی، زائد ہے وہ فی اس گھر میں ہے، ذالکہ اس گھر کے اندر ہے، تو یہ فی کی وجہ سے بیتی آئی، تو یہ اس میں چینجز آئی. تو ابھی ان کا امپیکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو آخری ہے اس میں تعلق کی جوڑی پہ. تو اس کی مثال ہے بیت اللہ، یہ ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ اللہ کا گھر، یہ ایک اچھی مثال ہے. ایسے ہم نام لیتے ہیں نا، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمانی، تو کیونکہ آخر میں جو ساؤنڈ ہوتی ہے جو ہوتی ہے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو ایسے ہم اس کو عبداللہ عبد الرحمن پڑھتے ہیں. لکھیں گے اگر گرامیٹیکلی اس کے ساتھ زیر زبر کے ساتھ اپنی آخر میں زیر آئے گی. ایسے نصیر الدینی کہ اللہ کی دین کا مددگار. اب اس میں جو ہم آگے کریں گے رفع نصب اور جر کی جو تعلق ہے وہ ہم اس کو بتائیں گے. تو جیسے بیت اللہ ہے تو یہ اصلی حالت بیت اللہ ہے، یہ اس پہ جو اللہ پہ جو زیر ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا، بیت پہ اثر پڑے گا. بیت اللہ یہ اصلی حالت، یہ رفع کی حالت ہوگی. بیت اللہ ہی یہ نصب کی حالت ہوگی. بیت اللہ ہی یہ جر کی حالت ہوگی. ہم اسے ریپیٹ کریں گے. اصلی حالت کیا ہوگی؟ بیت اللہ ہی، بیت اللہ، بیت اللہ نصب کی حالت، بیت اللہ، بیت اللہ جر کی حالت. بیت اللہ. اب میں بولوں گا اصلی حالت تو آپ اس کو بولیں گے. اصلی حالت بیت اللہ، نصب کی حالت بیت اللہ، جر کی حالت بیت اللہ. یہ جو حالت یہ چینج ہو رہی ہے، یہ سٹرکچر جو سینٹنس ہے اس کے چینج، میننگز چینج نہیں ہو رہے. یہ پیش زبر اور زیر جو آ رہے ہیں یہ سٹرکچر کی وجہ سے، کہ یعنی اس کی پوزیشن جو وہ فائل کی پوزیشن میں ہے، یہ اس کی مفعول کی پوزیشن میں، آبجیکٹیو فارم میں، یہ جر کی حالت ہے، اس کی وجہ سے اس کی چینجز ہو رہی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ہاذا بیت اللہ، یعنی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. را زید بیت اللہ، بیت اللہ اس میں جو ہے وہ نصب کی حالت ہے کہ را زید، زید نے دیکھا اللہ کا گھر. زید فی بیت اللہ، زائد ہے اللہ کے گھر میں. میں سے ریپیٹ کیجئے گا. ہاذا بیت اللہ، ھذا بیت اللہ، را زید بیت اللہ، راء زید بیت اللہ، زید فی بیت اللہ. زید فی بیت اللہ. میں بولوں گا اصلی حالت، آپ جملہ بولیں گے عربی کا. اصلی حالت ھذا بیت اللہ. اثر پڑھنے کی صورت میں
راء زید بیت اللہ، حرف جر کے بعد زید فی بیت اللہ، یہ اصلی حالت یا رفع کی حالت سیم کہیں گے، اثر پڑھنے پر، اثر پڑھنے کی صورت میں یہ نصب کی حالت، اور جر یا جر کے بعد یا جر کی حالت. تو جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا، اگر ابھی آپ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو یہ اسٹرکچر آپ کو نظر آتی ہے، تو آپ جو ہے نحو میں اس کو پھر آپ کو آئیڈیا دیتا ہے کہ کیا اور کس وجہ سے یہ چینجز آ رہی ہیں. آگے ہم اگلا جو جملہ لیتے ہیں وہ رب الارض لیتے ہیں، زمین کا رب. تو اس میں بھی ہوگا کہ جو اردی اس پہ چینج نہیں آئے گی، کیونکہ آلریڈی زیر ہے، زیر سے آپ نیچے نہیں جا سکتے. رب پہ چینج ہوگی، یہ اس لیے آتے رب الارضی، اور اثر پڑھنے پر ہوگا رب الارضی، اور جر کے حالت میں رب الارضی. تو یہ لفظ ایسے آئیں گے، رب الارضی رفع کی حالت، رب الارضی نصب کی حالت، رب الارضی جر کی حالت. ویسے ریپیٹ کیجیے گا، رب الارضی اصلی حالت، رب الارض اصلی حالت، رب الارضی اثر پڑھنے کی صورت میں، رب الارض اثر پڑھنے کی صورت میں، رب الارضی حرف جر کے بعد، رب الارض حرف جر کے بعد، رب الارضی، رب الارض، رب الارضی، رب الارض، رب الارضی. رب الارض. ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں اللہ رب الارضی، اللہ رب الارضی، اعبد رب الارضی، اعوذ برب الارضی. میرے سے ریپیٹ کیجیے گا، اللہ رب الارضی اصلی حالت، اللہ رب الارض اصلی حالت، اعبد رب الارضی نصب کی حالت، اعبد رب الارض نصب کی حالت، اعوذ برب الارضی جر کی حالت. اعوذ برب الارض جر کی حالت. اس میں بی جو ہے وہ پراپوزیشن آئی ہے، اس کی وجہ سے آگے جو ہے وہ زیر آ گئے. اعبدو جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں رب الارضی زمین کے رب کی، اللہ اللہ ہے، رب الارضی زمین کا رب. تو یہ اس میں جو اصل میں گرامر میں اس کو اضافت کہتے ہیں، اور اس کو مضاف اور مضاف علیہ کہتے ہیں. مضاف پہ پیش ہوتا ہے اور مضاف علیہ پہ زیر ہوتی ہے. مضاف علیہ جو ہے وہ مضاف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ رب الارضی زمین کا رب، یعنی کہ اردو میں کہیں گے تو اپوزٹ کریں گے، ارض پہلے آئے گا پھر اس میں زمین کا رب، تو رب الارضی. تو یہ ہمیشہ پیش، اس میں جیسے ہم دیکھا کہ اردی پہ چینج نہیں آئے گی، تو جب یہ نصب ہوگا تو رب الارضی ہوگا، اور اگر جر ہوگا تو رب الارضی ہوگا. تو اس میں معاذ بھائی آپ کا ہیں اس کے پول؟ یہ اس میں آپ دیکھیں، اس میں جو جواب ہمیں دیا ہوا ہے، آپ اس میں جو ہے وہ اگر معاذ بھائی رسپانس نہیں کر رہے. جی السلام علیکم. جی جی معاذ بھائی آپ اس کو کر لیں. جی میں کرتا ہوں. سوری، میں ایک کام سے جانا پڑ گیا تھا مجھے. یہ سوال نمبر 1 ہمارے سامنے ہے، اور اس میں جی معاذ آپ کر لیں. جی یہ پہلا سوال ہے، تعلق کی جوڑی کی 3 حالتیں. تو یہ ملٹیپل چوائس ہے، اس کے اندر آپ ملٹیپل سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایک سے زیادہ جواب دے سکتے ہیں آپ. ان میں 3 جواب صحیح ہیں، ایک غلط ہے صرف. تعلق کی جوڑی، اس میں جو ہے وہ رفع کی حالت ہوگی، نصب کی حالت ہوگی، اور جو ہے وہ جر کی حالت ہوگی. میں ابھی 10 ساتھیوں نے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور آ گئے ہیں 15 ساتھی، اور ایک اور ساتھی جواب دے دیں. چلیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا جو جواب ہے وہ دوسرے والے کو چھوڑ کے، تو پہلا والا ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، اور تیسرے والا جو ہے وہ ہے اس کی نصب کی حالت میں، اور آخری والا جو ہے وہ جر کی حالت میں من کی وجہ سے. یہ اگلا لے لیتے ہیں سوال. جی اگلا سوال نمبر 2، تعلق کی جوڑی، تعلق کی جوڑی کی رفعی حالت کی مثال. ایک ہی جواب ہوگا اس کا.
جی رفی سنگل حالت. آنسر ہے. یہ رفی حالت یہ ہے. یہ رفی حالت ہے, یہ نصب کی حالت ہے, یہ جر کی حالت ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم جواب دیکھ لیتے ہیں. اس کا صحیح جواب ہے آیا ہاضا بیت. جی حاضہ بیت اللہ. سوال نمبر 3, تعلق کی جوڑی کی نسبی حالت کی مثال. پہلے رفع کی حالت ہے, اب نسبی حالت ہے. آج جو ہے وہ سارے ساتھی اس میں شامل نہیں ہو رہے, کیا بات ہے. چلیں, تقریباً 15 کے قریب ساتھی آ گئے, تو اس میں جو جواب آیا ہے وہ زیادہ تر ساتھیوں نے اس کا صحیح جواب دیا. سوال نمبر 4, دوسرا لفظ جر کی حالت میں ہوگا, مثال سے سمجھائیے. ماشاء اللہ سے یونانیمٹی کے ساتھ جواب آ رہے ہیں. آپ نے کہا تو ایک جواب آگے پیچھے چلا گیا. جی جی, تو اس کو کلوز کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ تقریباً 80% لوگوں نے, بلکہ 1-2 ساتھیوں کو چھوڑ کے سبھی نے صحیح جواب دیا ماشاء اللہ. سوال نمبر 5, عربی میں ترجمہ کیجئے. وہ سب توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو. تو اس کا عربی میں کیا ترجمہ ہوگا؟ جی آگے لے لیں. ٹھیک ہے, اس میں اس کا رزلٹ لے لیتے ہیں. ینقضون عہد اللہ, تو یہی اس کی جو ہے وہ اکثریت نے اسی کو سوال کو جو ہے اسی جواب کو پسند کیا. سوال نمبر 6, هل عبدتم رب الارض. هل هل عبدتم. عبدتم رب الارض. ٹھیک ہے, اس میں اگر 2-3 اور ساتھی ایڈ کر دیں تو چلیں. ماشاءاللہ سے 15 ساتھی ہو گئے. تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ آخری جواب اس کا صحیح ہے. بدنا. ہاں معذرت. اب ہم سوال نمبر 7 کی طرف آ جاتے ہیں. هل تسمعون من کتاب اللہ. تو اس کا جواب جو ہے وہ عربی کے اندر اگر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ هل تسمعون من کتاب اللہ.
ٹھیک ہے جی، اس کا جواب جو ہے وہ نعم نسمع من کتاب اللہ. اچھا اس میں ساتھ یہ بھی ہے، یہ من کی وجہ سے جو ہے نا یہ جر کی حالت میں کتاب اللہ، من کی وجہ سے زیر آ رہی ہے. سوال نمبر 8 ہے هل اللہ خالق الناس، هل اللہ خالق الناس. ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ جو ہے 100% ماشاءاللہ جو ہے وہ صحیح آیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اب آگے ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے 2 سلائیڈز ہیں. جی صحیح ہے. آگے ہم چلتے ہیں، قرآن پاک سے مثالیں ہیں اسی سے ریلیٹڈ. جیسے الذین ینقضون عہد اللہ، تو یہ جو ہے وہ نسب کی حالت ہے. عہد اللہ، عہد اللہ، اس میں ہے انی عالم غیب السماوات والارض. غیبہ، غیبہ آگے سماوات والارض جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، مضاف جو غیبہ ہے، تو غیبہ یہ بھی نسب کی حالت میں. انی عالم غیبہ الذین ینقضون عہد اللہ، بے شک میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں. من شر الوسواس، من یہ نسب جر کی حالت ہوگی. من شر الوسواس، شر زیر آئی اس کی وجہ سے کہ ہم جو ہے وہ جر کی حالت میں. الذین ینقضون عہد اللہ انی عالم غیب السماوات والارض من شر الوسواس، من شر الوسواس. آگے مثال ہے قل اعوذ برب الناس، یہاں بی کی وجہ سے رب الناس، بے کے نیچے زیر آئی، ربی ہو گیا، ربو ربا ربی، تو یہ بے کی وجہ سے قل اعوذ برب الناس. اس کے آگے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، باصحاب، یہ بی کی وجہ سے پھر اصحاب الفیل یہ جر کی حالت میں چلا گیا. رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہاں پہ بی پہلے جملے میں بھی پہلی آیت میں بھی حرف جر ہے، دوسرے میں بھی اصحاب الفیل حرف جر ہے، جس میں فی دین اللہ فی اصحاب. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا مثالوں کو. الذین ینقضون عہد اللہ الذین ینقضون عہد اللہ انی عالم غیب السماوات والارض انی اعلم غیب السماوات والارض من شر الوسواس من شر الوسواس قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس میں پھر داخلی 2 سوال ہمارے پاس آگے، ترجمہ کیجئے. ابھی آپ فلوٹ کریں گے اپنے نماز بھائی. جی اس میں سوال نمبر 9 آ گیا، اعوذ برب الناس. یہ ہمارا لیول 1 بھی اس میں ریوائز ہو جائے گا. ترجمہ کیجئے اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، اس میں 12 ساتھی ہو گئے، اگر اور بھی شامل ہو جائیں. 14 ہو گئے ہیں. 14 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. بھی ہے اس کا، میں اپنا مانگتا ہوں لوگوں کے رکھتا ہوں. جی آخری سوال لے لیں. آخری سوال، اچھا میرے ساتھ کسی اور نے تو نہیں کھولا ہوا پول؟ ایک میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں، کچھ ایرر آ رہا ہے میرے پاس. میرے پاس سے لانچ نہیں ہو رہا پول. چلیں اس کو آخری وہ کو ایرر دے رہا ہے. ایسے لے لیتے ہیں، یدخلون جی فی دین اللہ افواجا. جی تو اس میں اپنے میں چیٹ میں دے دیں جو آپ اس کا
اس کا چیٹ میں جو ہے وہ یدخلون مینلی ہے فی دین اللہ. چار جواب آئے ہیں ڈی. صحیح. یہ غلط آئے وہ تو 5 یدخلون فی دین اللہ. یہ کلوز کر دیں اس کو. ٹھیک ہے. اس میں کیا یہ وہ جواب سب تو آ داخل گئے. ہوتے ہیں یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں. ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے. تم تو نہیں ہوگا تدخلون ہوتا پھر تم داخل ہوتے ہو. تم سب داخل ہوتے ہو تدخلون میں. تدخلو ہوتا ہے تدخلون تم سب داخل ہوتے ہو تو وہ سب داخل ہوتے ہیں دین میں. تو یہاں پہ وہ سب داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں دین اللہ ہی. الحمدللہ 100% جواب صحیح آیا الحمدللہ. تو اس میں میں تھوڑا سا سب ایڈ میں. کر رہا ہوں اس میں آج کیونکہ ہم نے کچھ بھائیوں کو جو کہ لیول 5 میں تھے ان کو ایڈ کیا تھا اس پروگرام میں اور کچھ چیزیں جو میرے خیال میں امپورٹنٹ تھیں لیول 5 کے لیے ریویژن کے لیے بھی اور جو ہے وہ لیول 4 والوں کے لیے بھی. تو کوئکلی ہم ریوائز کر لیتے ہیں. یہ ایڈیشنل ہوگا ہمارا کمنگ پروگرام میں بھی ہم اس کو ایڈ کریں گے. تو یہ ہے کہ لم کے ساتھ جو ہے وہ ایڈیشنل ورڈ جو لگتے ہیں جیسے میں نے ابھی دیکھا تھا لم ہے لن ہے ان ہے کانا ہے. تو اس میں کیا افیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم جو دیکھ رہے تھے یہاں پہ مضارع پہ مل لیں گے ماضی نہیں لیں گے ہم مضارع لیں گے. لم ہے لن ہے لی ہے ان ہے جیسے ڈیڈ ناٹ ول ناٹ ان کا کیا امپیکٹ ہوگا مضارع پہ. تو ہم جو اس کو تبدیلیاں دیکھیں گے اس میں آلریڈی ہم اس کو جانتے ہیں. جیسے آپ ہم لوگ پڑھتے رہے امر ہم بناتے رہے تو یفعلو کا امر افعل تھا. اس میں جو پیش جو تھا وہ ڈراپ ہو جاتا تھا تو افعل اس کا بن جاتا تھا پیش ڈراپ. یفعلون کا افعلو تھا. الف جو ہے وہ نیا ایڈ ہو رہا ہے یا ڈراپ ہو گیا تو افعلو بن گیا اور نون بھی اس میں سے ڈراپ ہو گیا. تو یہ ایگزیکٹلی یہی چینجز ہیں جو کہ جب ایڈیشنل ورڈ ساتھ لگاتے ہیں تو آتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. جیسے یہ تفعلو تھا یہ تفعلون تھا. تفعلو آپ کرتے ہیں تفعلون آپ سب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لا جب لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لا تفعل. تو یہ ہم لا تفعل یہ ہمارا تھا لا تفعل یہ ہم بار بار کرتے ہیں. ایسے تفعلون جب ہوتا تھا تو لا تفعلو تو اس میں نون بھی ڈراپ ہو جاتا تھا. تو ایگزیکٹلی یہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اب لا نہیں ہے لم ہے لن ہے ان ہے تو یہ مختلف الفاظ جو آ رہے ہیں لیکن ایگزیکٹلی یہی ہے. اچھا اس میں جو فریز انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے عبدالعزیز صاحب نے یوز کی وہ چھری کی یوز کی ہے کہ جب جس کو کاٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے پیش کو کاٹ دیا یا نون کو کاٹ دیا. اور ایک اور وہ ہتھوڑی کی کرتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. تو یہ ہمارے پاس یہ کہ لا تفعل ہم کہتے ہیں لا تفعل مت کر لا تفعلو مت کرو. تو اس میں ہمارے پاس یہ ورڈ ہے یفعلو فعلہ کا جو مضارع بنے گا وہ یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو تفعلو. تو یہ اس کی جو ہے نا گردان بنے گی. اس سے پہلے ہم لم لگاتے ہیں. جو لم ہے وہ ایکچولی چھری کی طرح کام کرے گا. تو کیا کرے گا جب لم اس کے ساتھ آئے گا تو پیش کو کاٹ دے گا. تو ہمارے پاس کہتے ہیں لم یفعل لم یفعل لم یفعلو لم تفعل لم تفعلو لم افعلو لم تفعلو لن نفعلو لم تفعلو. تو اس میں کہ لم تفعل اس نے نہیں کیا لم تفعلو ان سب نے نہیں کیا لم تفعل آپ نے نہیں کیا لم افعل میں نے نہیں کیا لم تفعلو آپ سب نے نہیں کیا لم نفعل ہم نے نہیں کیا لم تفعل آپ سب نے. لم کا مطلب ہے ڈیڈ ناٹ. لم جب ہم لیں گے تو اس کی میننگ ہوگی ڈیڈ ناٹ. تو یہ ہمارے پاس ہے لم یہ ڈیڈ ناٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لم کا مطلب ہے ڈیڈ ناٹ. تو جیسے ہم اس میں انگلش میں یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم لم یوز کریں گے. تو لم سے جو چینجز آئیں وہ کیا آئیں وہی جو لا والی چینجز تھیں کہ جو پیش تھا وہ جو ہے وہ جزم میں چینج ہو گیا اور جو نون تھا وہ ڈراپ ہو کے الف بن گیا. تو ایگزیکٹلی وہی چینجز ہم نے ریپیٹ کی. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو جب ہم بات چیت میں لیتے ہیں تو لم ہم جب لگاتے ہیں تو الف جو ہے وہ کے لیے سوالیہ نشان کے کیا لم کیا اس نے نہیں کیا یہ سوال بنے گا. لم یفعل کیا اس نے نہیں کیا تو اس کا جواب ہے کہ لم یفعل اس نے نہیں کیا. لم یفعلو کیا انہوں نے نہیں کیا تو اس کا جواب ہے کہ لم یفعلو انہوں نے نہیں کیا. تو اس کے بعد جو ڈائلاگ میں آتے ہیں تو لم تفعل
کیا آپ نے نہیں کیا, تو اس کا جواب ہوگا لم افعلھا, میں نے نہیں کیا. لم تفعلوا, کیا آپ سب نے نہیں کیا, اس کی جگہ لم نفعلھا, ہم نے نہیں کیا. تو آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے اپنا ناصر بھائی. الم یفعل, علم یفعل, کیا آپ نے نہیں کیا, کیا اس نے نہیں کیا. کیا اس نے نہیں کیا. لم یفعل, اس نے نہیں کیا. لم یفعل, اس نے نہیں کیا. الم یفعلوا, کیا انہوں نے نہیں کیا. علم یفعلوا, کیا انہوں نے نہیں کیا. لم یفعلوا, انہوں نے نہیں کیا. لم یفعلوا, انہوں نے نہیں کیا. اب ڈائلاگ میں الم تفعل, کیا آپ نے نہیں کیا. علم تفعل, کیا آپ نے نہیں کیا. لم افعل, میں نے نہیں کیا. لم افعل, میں نے نہیں کیا. لم تفعلوا, کیا آپ سب نے نہیں کیا. علم تفعلوا, کیا آپ سب نے نہیں کیا. لم نفعلوا, ہاں ہم سب نے نہیں کیا. لم نفعل, ہاں ہم سب نے نہیں کیا. یہ جو ہے نا ایگزیکٹلی لم اور لن جب یوز کرتے ہیں آیت مبارکہ میں آپ سے رکھنا چاہوں, اس میں بہت کلیئر ہو جائے گی. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اور پھر اگر تم نہ کر سکو گے, ہرگز نہ کر سکو. یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے, جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس سے ایسی کوئی آیت بنا کے لے آؤ, تو اللہ نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم نہیں کر سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا, تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو یہ تفعلون تھا, تو یہ نون اس کا جو ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے, تفعلوا بن گیا. ایسے تفعلون تھا, لن کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گئی, یہ تفعلوا بن گیا. تو اس میں آگے جو ہے وہ ہم نصرہ اور فتح میں اس کو ریپیٹ کریں گے. لم کے ساتھ جو ہے یہ یفتہو تھا, یہ لم یفتح بن گیا. یہ یفتہونا تھا, تو یہ لم یفتہو بن گیا. لم یفتہو, لم یفتح, لم یفتہو, لم تفتح, لم افتح, لم تفتہو, لم نفتح, لم تفتح. عورت کے لیے آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں. لم یفتح, اس نے نہیں کھولا. لم یفتح, اس نے نہیں کھولا. لم یفتہو, ان سب نے نہیں کھولا. لم یفتحو, ان سب نے نہیں کھولا. لم تفتح, آپ نے نہیں کھولا. لم تفتح, آپ نے نہیں کھولا. لم افتح, میں نے نہیں کھولا. لم افتح, میں نے نہیں کھولا. لم تفتحو, آپ سب نے نہیں کھولا. لم تفتحو, آپ سب نے نہیں کھولا. لم نفتح, ہم سب نے نہیں کھولا. لم نفتح, ہم سب نے نہیں کھولا. لم تفتح, اس عورت نے نہیں کھولا. لم تفتح, اس عورت نے نہیں کھولا. اسی طریقے سے ہم جو وہ دوسرا لیتے ہیں نصرہ سے. لم ینصرو, اس نے مدد نہیں کی. لم ینصر, اس نے مدد نہیں کی. لم ینصرو, ان سب نے مدد نہیں کی. لم ینصرو, ان سب نے مدد نہیں کی. لم تنصر, اس آپ نے مدد نہیں کی. لم تنصر, آپ نے مدد نہیں کی. لم انصر, میں نے مدد نہیں کی. لم انصر, میں نے مدد نہیں کی. لم تنصرو, آپ سب نے مدد نہیں کی. لم تنصرو, آپ سب نے مدد نہیں کی. لم ننصر, ہم سب نے مدد نہیں کی. لم ننصر, ہم سب نے مدد نہیں کی. لم تنصر, اس عورت مدد نہیں کی. لم تنصر, اس عورت نے مدد نہیں کی. اس میں جو ہے وہ اگر ہم ڈائلاگ لیں گے, علم ینصرو, کیا اس نے مدد نہیں, کیا آپ نے مدد نہیں کی, ساری کیا اس نے مدد نہیں کی. لم ینصرو, ہاں اس نے مدد نہیں کی. لم ینصرو, کیا آپ سب نے مدد نہیں کی. لم ینصرو, لم ینصرو, ہاں ہم سب نے مدد نہیں کی. لم تنصرو, کیا تنصر, کیا آپ نے مدد نہیں کی. لم انصر, میں نے مدد نہیں کی. لم تنصرو, کہ آپ سب نے مدد نہیں کی. لم ننصرو, ہاں میں نے مدد نہیں کی. الحمدللہ آخر میں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ختم کرتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں سے سکھائے. آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. آپ جو اگر کوئی بھی اس میں چیز ایڈ کرنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسی طبیعت ہے؟